عربی کا ایک جملہ ہے، کلو جدید لذیذ، کلو جدید، بے شک ہر نئی شے زیادہ مزیدار ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے اس لیے ایک آدمی بڑے اعلیٰ درجے کے کھانے کھاتا رہے نا، جی، تو آپ کسی دن اس کو دال کھلائیں نا تو کہتا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے، ایسا ہی ہے مفتی اور اس دال والے غریب سے پوچھیں تو وہ آپ کو کچھ اور کہانی سنا رہا ہوگا۔ عمل کا جو مدار ہے وہ سوچ پہ ہوتا ہے، ایسا ہی انسان جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے، تو جب سوچ ایک جگہ ٹھہری ہوتی ہے نا تو عمل بھی اسی کے اوپر ٹھہر جاتا ہے، بجا اور پھر چل سو چل ایک عرصہ دراز تک ایک ہی کام کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اس کام سے بیزار ہو جاتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زندگی میں بہت سے لوگ آ کے یہ سوال کرتے ہیں کہ یار ہم نا اکتا گئے اپنے کام سے، نا ہم اکتا گئے اپنے کام سے، ہم کیا کریں، ہماری زندگی میں کوئی چام نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر کوئی تازگی نہیں ہے، اسٹک ہو گئے ہیں، ہم سٹرک ہو گئے، ہم جامد ہو گئے۔ وہ اتنا پریشان ہوتے ہیں، بعض تو مریض بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یعنی کہ مونوٹونیس جو ہے، یکسانیت جو ہے، بعض تو اس کی وجہ سے سٹریس میں، انگزائٹی میں، ایون کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی ڈگر پہ کام کرتے کرتے بیزار ہو جاتے ہیں، بھلے وہ کام کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ، بھلے کام کتنا ہی اعلیٰ۔ میں نے بڑے بڑے افراد کو دیکھا ہے کہ زندگی کی ابتدائی جب ان کے کسی بھی جاب کے ایام ہوتے ہیں نا تو ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، کیریئر کی ابتدا جو ہوتی کیریئر کی جو ابتدا ہوتی، لیکن 2 4 5 سال کے بعد وہ ایسے ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے ہلانا پڑتا ہے کہ پلیز ڈو سم تھنگ، تو وہ بیچارہ کہتا نہیں بس بہت ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ پاپولر تھنکنگ پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ پاپولر تھنکنگ سے مراد کہ اس کے اوپر جو ایک سنگل جاب ان کی چل رہی ہے نا، بس اسی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ بجا اچھا، اس کے برعکس جی ایک اتنا زبردست میرے سامنے ایک پروفیسر صاحب کا واقعہ آیا، جی، انہوں نے مجھے خود سنایا۔ ان کو پڑھاتے ہوئے ہو گئے 40 سال، اچھا یعنی کہ 30 سال تو جاب کے ہو گئے نا، لیکن وہ نا کہ بعض لوگ جاب کے بعد بھی دوبارہ پھر پڑھانے کا ہی کرتے رہتے نا، پرائیویٹ کالجز میں چلے جاتے۔ ایسا ہی، تو ان کو کتنے ہو گئے؟ 40 سال۔ 40 سال، اور وہ ابھی بھی 40 سال پڑھانے کے بعد بھی وہ ڈیلی روٹین میں 8 سے 9 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ اچھا کمال ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اتنا عرصہ پڑھانے کے بعد بھی ایسا، اس میں کیا اس میں لذت اور مزہ ہے؟ انہوں نے مجھے 2-3 چیزیں بیان کی، اور میں اس کو جو نا میں نے اس کو سمجھ کے جب میں نے اپنے پورے سسٹم پہ اپلائی کیا نا کہ ہمارے ہاں جامعات میں اور دیگر شعبوں میں کیا پرابلم ہوتی ہے، اس ساری کے پیچھے یہ چیز تھی۔ اللہ، وہ کیا تھی؟ وہ بیسکلی تھے جیسے انگلش کے پروفیسر تھے نا، جی، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں یہ کرتا ہوں کہ میں ہر سال اپنا سبجیکٹ چینج کر لیتا ہوں۔ اچھا صحیح، ایک بڑی تبدیلی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں ہر سال سبجیکٹ چینج کرتا ہوں۔ سبجیکٹ یوں چینج کرتا ہوں کہ اگر میں نے ایک سال ڈرامہ پڑھایا تو اگلے سال میں ناول پڑھاتا ہوں، اس سے اگلے سال میں لٹریچر پڑھاتا ہوں، اس سے اگلے سال میں کوئی چوتھی چیز پڑھاتا ہوں، 4 سال کے بعد دوبارہ باری آتی ہے پھر اسی چیز کو پڑھانے کی۔ صحیح۔ اچھا، 4 سال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ بدل چکا ہوتا ہے، اتنی نئی تحقیقات آ چکی ہوتی ہے کہ وہ نیا ہی لگتا ہے دوبارہ۔ ٹاپک ہی چینج ہو گیا۔ اچھا، پھر کہنے لگے دوسری بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی اپنا جو پہلے پڑھایا ہوا ہے نا، میں اسی پہ بنیاد رکھ کے نہیں پڑھاتا۔ اچھا، عموماً تو لوگ بولتے ہیں ایک تیاری ہو گئی بس کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ نئے سرے سے تیاری کرتا ہوں۔ اچھا، اور نئے سرے سے میں انٹرنیٹ پہ جا کے تیاری کرتا ہوں، کیونکہ وہاں نیا مواد آیا ہوتا ہے، وہاں نیا کنٹینٹ ہوتا ہے، وہاں نیا میٹیریل ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو کہہ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے ہمیشہ لرننگ مجھے نئی لرننگ ملتی۔ میرا سبجیکٹ نیا ہو گیا، میری لرننگ نئی ہوگی، میرے کلاس کے ٹوٹل جو افراد ہیں وہ بالکل چینج ہو گئے۔ صحیح۔ ایک تو یہ، دوسرے نمبر پہ کہہ رہے ہیں میں صبح بھی پڑھاتا ہوں، شام بھی پڑھاتا ہوں۔ اچھا، واہ۔ صبح میں یہ جو میں پڑھاؤں گا نا چیز، شام میں ہمیشہ اس سے ہٹ کے کچھ اور ہی پڑھاؤں گا، تاکہ ڈیلی روٹین میں بھی تبدیلی رہے۔ ڈیلی روٹین کے اندر ہی تبدیلی رہے۔ واہ۔ پھر جہاں میں صبح پڑھاتا ہوں، شام کو میں وہاں کبھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اچھا، جگہ بھی تبدیل۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ایوننگ کلاسز ہوتی ہیں اسی فیکلٹی کے اندر، ایسا ہی وہاں نہیں پڑھاؤں گا، میں کسی اور جگہ پڑھاؤں اور پڑھاؤں گا۔ کہ نہیں، یہ ساری چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے ہر دم تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں بھئی ایک مرتبہ جو کتاب پڑھا لی اب پوری زندگی یہی پڑھاتے رہو، تیاری تو ہو ہی چکی ہے۔ جیسے ہمارے دینی فیلڈ کے اندر جو ہے، مثال کے طور پہ جس نے ایک مرتبہ قدوری اصول شاشی پڑھا لی، وہ کہتا ہے بھائی اب تو 40 سال یہی چلے گی، اور اگر اس کو دوسرا پیریڈ دینے کی کوشش کرے تو وہی ناراض ہو جاتا ہے کہ میں پچھلے سال تو پڑھائی تھی، میں تو اس کا ایکسپرٹ ہوں، مجھے پڑھانے دو۔ لیکن یہ 5-6 سال تو تھوڑا سا مزاق ہے، اس کے بعد سہولت رہتی ہے، اور 10 سال کے بعد یہ عذاب جان ہو جاتا ہے۔
کیونکہ پھر اسی سے بوریت ہو جاتی ہے، بالکل پھر وہی مسئلہ، وہی صورت، وہی مثال، اس میں کچھ نیا آ ہی نہیں رہا، تو پھر آدمی اپنا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ حالانکہ اگر یہ تبدیل کرتے رہے، جی ہر سال نئی کتاب، نیا سبجیکٹ لے، آپ یقین کریں ان کی لرننگ پوری زندگی جاری رہے، صحیح، ان کی دلچسپی پوری زندگی جاری رہے، تو یہ جو ایک وہ ہے نا کہ پاپولر تھنکنگ جی اور پھر اس کے مطابق عمل، اس میں بہت بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بعد میں بوریت، بیزاری اور یکسانیت ایسا بندے کو تنگ کر دیتی ہے کہ آدمی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تبدیلی جو ہے نا وہ لاتے رہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔